اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آصف علی زرداری آئینی اور سیاسی طریقے سے پاکستان کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی دفعہ 42 کے تحت آصف علی زرداری صاحب منگل کو صدر مملکت کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ جو دفعہ 42 ہے، اس دفعہ 42 کے مطابق وہ پاکستان کے آئین کے تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی وہ پاکستان کے آئین کے محافظ کہلائیں گے۔ یہ جو آئین ہے اس میں ایک دفعہ 226 بھی ہے، 226، اور جو دفعہ 226 ہے اس کے تحت کوئی بھی الیکشن ہو، خواہ وہ جنرل الیکشن ہو یا وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو، تو اس میں جو الیکشن ہے وہ خفیہ طریقے سے ہوتا ہے، اس میں سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو صدارتی الیکشن ہوا 6 ستمبر کو، اس الیکشن میں سرحد اسمبلی میں یہ شکایت آئی کہ وہاں پر جو آئین کی دفعہ 226 ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی، اور چیف منسٹر اور کچھ سینئر منسٹر سمیت بہت سے ارکان صوبائی اسمبلی نے اپنا بیلٹ پیپر سٹیمپ کرنے کے بعد سامنے بیٹھے ہوئے ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کو دکھایا اور اس کے بعد جا کے اسے بیلٹ باکس میں ڈالا۔ اس کی کیا وجہ تھی، اور کیا یہ صرف سرحد اسمبلی میں ہوا یا کسی اور اسمبلی میں بھی ہوا ہے، اور اس جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے کیا سیاستدانوں کا امیج خراب نہیں ہوا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی غلام احمد بلور صاحب، عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وفاقی وزیر ہیں۔ ان کے ساتھ جناب عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے سربراہ، جناب حیدر عباس رضوی صاحب، قومی اسمبلی میں MQM کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر۔ حاجی غلام احمد بلور صاحب، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کو تھوڑے سے کلپس دکھا دیں تاکہ گفتگو میں ذرا آسانی ہو جائے۔ ہم آپ کو کلپس دکھاتے ہیں سرحد اسمبلی میں 6 ستمبر کو کیا ہوا۔ یہ آپ نے دیکھا، اس میں صرف عوامی نیشنل پارٹی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور JUI کے ارکان بھی تھے جنہوں نے اپنے سٹیمپ شدہ بیلٹ پیپر سامنے بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے ایک صوبائی وزیر کو دکھائے۔ جی حاجی غلام احمد بلور صاحب، اس کی کیا وجہ تھی، یہ سب کیوں ہوا؟ میں تو وجہ پوچھنے گیا نہیں۔ اصل مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہماری میڈیا کو کچھ چاہیے خبر، اب خبر بن نہیں رہی تھی، ہاؤس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی تھی، کوئی بات سے نہیں چل رہے تھے، کرسیاں نہیں ٹوٹ رہی تھیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی خبر تو نہیں تھی جس کو آپ نے اتنا بڑا اچھال دیا۔ اب اس میں 8-10 آدمی آپ نے بتایا، وہاں تو 100 کتنے آدمی نے ووٹ ڈالے، اگر 8-10 آدمی نے کیا تو کوئی مذاق نہیں کیا، کسی غلط کیا، میں نہیں کہتا ٹھیک کیا، لیکن اتنی بڑی خبر نہیں تھی جو آپ نے اس میں اتنا بڑا اچھال دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی خبر نہیں تھی۔ حاجی صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے اس نے ہمیشہ جمہوریت اور آئین کی بات کی ہے، تو یہ جو آئین ہے میرے پاس، اس میں جو آرٹیکل 226 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا خیال میں آرٹیکل 226 آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، کئی لوگوں نے اس کے بہت سی دفعات نہیں پڑھی ہوتی۔ کیا پتا، آپ ضرور تو نہیں کہ ہر آدمی کو 26 کا دفعہ پتہ ہو یا چیف منسٹر، سینئر منسٹر ٹھیک ہے، لیکن اب انہوں نے پاکستان کا انہوں نے پڑھنا کبھی پڑھا نہیں ہوگا، سمجھتے نہیں ہوں گے، بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں تو 9 میچ تھا، اگر 18-19 کی بات ہوتی، 19-20 کا بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں انہیں بتا کے لوگوں کو اپنی طرف کہا کہ ہمیں بھی ووٹ دیں۔ وہاں تو بھائی 9 میچ تھا، ہاں یہی اصل بات ہے نا، تو اس میں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ تو لیکن چونکہ ہماری میڈیا کو کچھ چاہیے، کوئی خبر بن نہیں تو چلے خبر بنا، ہم تو خبر بنانی ہے چاہے کچھ بھی ہو، وہ تو مجھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے درمیان عدم اعتماد تھا۔ کوئی عدم اعتماد نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ عمران خان صاحب، یہ صرف میڈیا جو ہے اس کے پاس خبر نہیں تھی، ایک خبر زبردستی بنائی گئی ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے آئین کی شک پڑھی، اور آئین وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر ساری قوم پہلے متفق ہوئی، 1973 میں کنسنسس ڈاکیومنٹ تھی، تو اس میں کسی وجہ سے یہ لکھی ہوئی تھی اور یہ آئین کی وائلیشن ہے۔ میں بلور صاحب سے اتنا تو یہ پوچھوں گا کہ اس میں کوئی، یعنی کہ جب فورگون کنکلوژن تھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی وجہ تو نہیں تھی، کیونکہ یہ تو کلیئرلی آصف زرداری کی بڑی کلیئر میجورٹی تھی۔ تو ایک تو میں بھی حیثیت پاکستان شہری،
میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ جب آئین کی وائلیشن کرنے کی ضرورت کیا تھی، جب فورگون کنکلوژن تھی. اور صرف میڈیا کے متعلق دیکھیں، میڈیا ایک ڈبل ایج سارڈ ہے، دو منہ تلوار ہے. اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے. یہ میڈیا کو آپ روک نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا یہ چیز دکھائے اور یہ نہ دکھائے. میڈیا کا فائدہ بھی، مثلا جنرل مشرف نے جب میڈیا کو آزاد کیا تھا یا اجازت دی تھی پرائیویٹ چینلز کو. نہیں، جنرل مشرف نے نہیں دی تھی. جنرل مشرف 1989 میں یہ پروسیس شروع ہو گیا تھا. لیکن یہ جب سیٹلائٹ چینلز آئیں تو پھر آہستہ انہوں نے پھر پاکستان میں آنے دیں. وہ آنے جب دیں تو ان کو جنرل مشرف کو بڑا فائدہ بھی ہوا شروع میں ان سے. لیکن جب 9 مارچ کے بعد جب انہوں نے ایک ایسا حرکت کی جو عوام کے خلاف گئی تو اس کو نقصان بھی ہوا. میڈیا کو بلیم کرنا اس میں، جو کہ کلیئرلی ایک آئین کی وائلیشن تھی، میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی کرنے کی. جی، ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب، آپ تو صدارتی الیکشن میں آصف زرداری صاحب کو نہ صرف حمایت کر رہے تھے بلکہ آپ کی پارٹی کے قائد نے تو ان کو پروپوز کیا، اور سرحد اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں اے این پی نے، پیپلز پارٹی نے اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا جسے آپ کی پارٹی نے پروپوز کیا. تو ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں وجہ کیا تھی، کیونکہ سرحد اسمبلی میں تو آصف زرداری صاحب کی میجورٹی جو ہے وہ سب کو پتہ تھی. تو یہ اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اور کیا صرف یہ میڈیا نے ایک خبر زبردستی بنائی ہے؟ حامد، دیکھیں، اے این پی کے جو لوگ یا جے یو آئی کے جو لوگ اس میں یہ ایسا کرتے دکھائے گئے ہیں، اتفاق سے ان دونوں ہی پارٹیز کی جو پالیسی تھی پریزیڈنشل الیکشن میں آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دینے کے لیے، وہ پہلے سے ڈکلیئرڈ تھی کہ ان کو ووٹ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے ووٹ کس طرح کرتے ہوئے دکھایا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہائی پروفائل لوگ ہیں. ان کے بارے میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کہیں کہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے کہیں ووٹ بیچنا ہو یا خریدنا ہو. جی، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ میں یہ گنجائش بھی موجود ہوتی ہے، کیونکہ پہلے گھنٹے میں جب انتخابات، صدارتی انتخابات ختم ہوتے ہیں تو پہلے گھنٹے میں تو ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، اگلے گھنٹے سے لوٹوں کی گنتی شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں جو ہائی پروفائل لوگ دکھائے گئے ہیں وہ لوگ تو آپ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ لوگ کبھی پارٹی پالیسی سے ڈیویٹ کریں گے. ان کی ساری زندگیاں جو ہیں وہ اے این پی کے اوپر، اے این پی شاید آج گورنمنٹ میں آئی ہے بہت ایک طویل عرصے کے بعد، انہوں نے ساری وہ مشکلات جھیلی ہیں اے این پی کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ان پر گزری ہیں. تو ان کے اوپر آپ یہ ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہوا، مطلب انہوں نے کوئی اپنا خدا نہ کرے ووٹ بیچ دیا ہو یا ایسی کوئی بات ہوئی ہو. شاید کوئی ایسی چیز طے پائی ہو کہ جس میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جنہوں نے صرف محض مذاق کے طور پر ایسا کیا، صرف دکھانے کے لیے ایسا کیا. کہ مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. میں بھی کل سے اس کو سوچ رہا ہوں جب سے یہ میڈیا پہ یہ نیوز بریک ہوئی ہے کہ ایسی کیا وجہ رہی ہوگی، کیونکہ جو سارے ٹاپ ناچرز ہیں انہوں نے یہ کیا ہے. اور بہرحال مگر میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ کام جو ہے آئینی، قانونی، جمہوری اور اخلاقی طور پر بہرحال غلط ہے. آپ کے خیال میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی لیکن کام غلط ہوا ہے؟ کام غلط، مطلب آئینی، جمہوری اور اخلاقی طور پر غلط ہے. اچھا بلور صاحب، مخدوم امین فہیم صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ سرحد اسمبلی میں الیکشن دوبارہ کروایا جائے. پتہ نہیں کیوں، ایک نے 10 دفعہ کروا لیں، جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ. آپ کا شوق ہے تو کرا لیں. نہیں، ہمیں تو شوق نہیں ہے. جس کا شوق ہے کرا لیں، جس کا شوق ہے کرا لیں. لیکن دیکھ میں آپ کا ذکر کروں، 100 کتنے ووٹ پڑے؟ 120 سے زیادہ پڑے. 160 کتنے ایک طرف پڑے، تو 120-30 ووٹ میں اگر 5-6 میں بتایا تو بس ووٹ الیکشن دوبارہ کر لیں. وہ 5-6 ووٹوں کو کاٹ دیں، زرداری کے اس سے ووٹوں کے الیکشن سے اسے نکال لیں، پھر زرداری ہارتا ہے جیتتا ہے. کوئی اتنی بات نہیں تھی جی. بات سے پتنگڑ بنا دیا، بنانے والے بنائے، کوئی سے فرق نہیں پڑتا. اچھا، جو بشیر بلور صاحب ہیں ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ جب ایک دفعہ دکھایا پھر دوسری دفعہ دکھایا انہوں نے، وہ کسی کو کہہ رہے تھے دیکھ لو یار میں نے تمہارے امیدوار کو ووٹ ڈالا. کوئی آپس میں شرط مت لگی ہوگی کہ تم ان کرنا میں دکھاؤں گا، کہ میں بھی دکھاؤں گا، کہ تم دکھاؤ، تم نے دکھایا میں بھی دکھاؤں. کوئی ایسی بات ہوگی، ایسے مجھے اس میں کچھ سیریس بات نظر نہیں آتی. تو کیونکہ میں جیسے انہوں نے کہا نا کہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی بد اعتمادیت کی بات تھی یا بشیر بلور جو تھا وہ دوسری طرف ووٹ دیتا. اب سب کو پتہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک فیصلہ کیے ہوئے ہیں نا، ہم نے تو جدھر پارٹی نے جانا ہے ہم نے اس طرف جانا ہے. تو سوالی بات آپ اس رائے سے تو اتفاق کریں گے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میرے پاس، میں کہتا اچھی بات ہے، اب آئین بات نہیں آئینی، یہ میرے پاس ایک نا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے. یہ PLD 1966 میں رپورٹڈ ہے فیصلہ